آخر منگول کامیاب کیوں تھے؟ سب سے پہلے جو جواب میرے ذہن میں آتا ہے وہ منگولوں کی برق رفتاری ہے، جو گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کیا کرتے تھے، اور منگول تیر اندازی اور تلوار بازی میں بھی کافی مہارت رکھا کرتے تھے، جو ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ تھی۔ تاریخ میں بہت سی سلطنتیں مارز وجود میں آئیں، لیکن جو فتوحات منگولوں نے حاصل کی شاید ہی کسی اور سلطنت نے حاصل کی ہوں۔ آخر منگول کیوں ہر جنگ میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ منگول حملے سے پہلے کیسے لشکر کی تیاری کیا کرتے تھے۔ منگولوں میں ایک قبائلی مجلس جسے کرولتائی کہا جاتا تھا منعقد ہوتی تھی۔ یہ کرولتائی منگولوں کے دارالحکومت کراکرم میں ہوا کرتی تھی۔ کن کن شہروں پر حملے کرنے ہیں، کیسے حملے کرنے ہیں اور کتنی فوجیں روانہ کرنی ہیں، ان سب کا فیصلہ اس کرولتائی میں کیا جاتا تھا۔ اس مجلس کے زیر انتظام کھیل منعقد ہوا کرتے تھے، جہاں منگول گھڑسوار اپنے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ منگول اپنے بچوں کو بچپن ہی سے تیر اندازی اور گھڑسواری کی تربیت دیا کرتے تھے۔ چنگیز خان کے خان بننے کے بعد اس نے منگول فوج پر خاص توجہ دی۔ منگول فوج کا سب سے چھوٹا یونٹ اربان ہوتا تھا، جس میں 10 منگول ہوا کرتے تھے، جو مختلف قبیلوں خاندانوں سے لیے جاتے تھے۔ ان میں منگول خان کی وفاداری کوٹ کوٹ کے بھری جاتی تھی، یہاں تک کہ سونا بھی ان کی منگول خان سے وفاداری تبدیل نہیں کرا سکتا تھا۔ اس اربان یونٹ میں میرٹ پر پروموشن کی جاتی تھی۔ اگر اس یونٹ کا ایک سپاہی بھی جنگ کے دوران بھاگ جاتا تو باقی کے 19 سپاہیوں کو خان کے حکم پر قتل کر دیا جاتا۔ جنگ کے دوران ہر منگول جنگجو کے پاس 3 سے 5 گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو منگول چلتے گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتے۔ اس یونٹ کے سپاہی ساری زندگی خان کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 10 اربان یونٹ مل کر ایک زیگن یونٹ بنتا تھا، جس میں 100 منگول سپاہی ہوتے تھے۔ پھر 10 زیگن یونٹس مل کر ہزاروں سپاہیوں کی ایک رجمنٹ بنتی تھی، جو کہ مینگم کہلاتی تھی، اور 10 مینگم یونٹ مل کر 10,000 جنگجوؤں کا ایک بڑا دستہ بنتا تھا، جو کہ تومان کہلاتا تھا۔ یہ منگول فوج کا سب سے بڑا دستہ ہوتا تھا، اور اکثر منگول لشکر 2 سے 3 تومانوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ کہیں بھی حملے سے پہلے منگول کرولتائی کی مجلس طلب ہوتی، جہاں حملے کی تمام تیاریاں کی جاتی۔ منگول جاسوس حملے کی جگہوں اور دشمن کی فوج کے متعلق معلومات فراہم کرتی۔ اس کے علاوہ منگول جاسوس دشمن علاقوں میں منگول فوج کی خوفناک ہولناکیوں کی داستانیں سناتے کہ منگول ناقابل شکست اور انتہائی ظالم اور بے رحم ہیں، جس سے دشمن فوج اور عوام جنگ سے پہلے یا تو منگولوں کے خوف سے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے، یا اگر منگولوں سے جنگ ہوتی بھی تو انہیں شکست ہوتی۔ اس کے علاوہ منگولوں کے پاس کمال کے انجینئرز ہوا کرتے تھے، جو محاصرے کے دوران منجنیقوں اور دریا پر پلوں کو بنانے میں کافی مہارت حاصل رکھتے تھے۔ جب منگول لشکر حملے کے لیے نکلتا تو ان میں آپس میں رابطے کے لیے بہترین انتظام ہوتا۔ منگول آگ کے دھوئیں اور ڈرم ڈھول کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھیجتے۔ منگول لشکر کی حفاظت کے لیے 70 میل کے فاصلے پر چاروں طرف گھڑسوار ہوتے تھے، جن کا کام دشمن کی فوجوں پر نظر رکھنا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی فوج منگولوں پر اچانک حملہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میدان جنگ میں منگول فوج 5 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ منگولوں کے پہلے 2 دستے گھڑسوار نیزہ برداروں پر مشتمل ہوتے تھے، جن کے پاس نیزوں کے علاوہ تیر اور تلواریں بھی ہوا کرتی تھیں۔ ان کے پیچھے 3 دستے تیر انداز گھڑسواروں کے ہوتے تھے۔ جنگ کے دوران منگول دشمن پر ٹوٹ پڑا کرتے تھے۔ چند منگول دستے دشمن کو گھیر لیتے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا خاتمہ ہو جاتا۔ بعض اوقات جب منگول دیکھتے کہ ان کا دشمن ان سے تعداد اور طاقت میں زیادہ ہے تو منگول اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے یوں بھاگتے کہ جیسے وہ ہار مان رہے ہوں۔ لیکن یہ منگولوں کی ایک خاص چال ہوا کرتی تھی۔ جب دشمن منگولوں کے چھوڑے ہوئے مال کو جمع کر رہا ہوتا تو منگول پہلے سے زیادہ برق رفتاری کے ساتھ ان پر حملہ کر کے انہیں اسی دوران ہی ختم کر دیتے۔